بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، آج پاکستان کے سیاسی افق پر ایک نہایت اہم بڑی اور بریکنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ مفرور مجرم نواز لیگ کے رہنما نواز شریف اور مریم نواز نے پیپلز پارٹی کے رہنما آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے سامنے باقاعدہ طور پر لیٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے تمام اصول، ضابطے، اپنے سیاسی نظریے، وہ سب کچھ جو ہیں وہ قربان کر دیے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی مستقبل کی سیاست، کھال، مال اور آل بچانے کے لیے انہوں نے آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے آگے یہ لیٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ایک درمیانی ذریعے کے ذریعے انہوں نے نواز لیگ کے جو رہنما ہیں نواز شریف اور مریم نواز، انہوں نے ایک درمیانی ذریعے کے ذریعے آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو ذرائع کے مطابق ایک اہم ترین پیغام پہنچایا ہے، اور وہ اہم ترین پیغام یہ ہے کہ اگر عمران خان یہ 3 کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آئندہ کچھ عرصے کے اندر، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگرچہ عمران خان کافی حد تک ان دونوں جو بڑی سیاسی جماعتیں کسی زمانے میں سمجھی جاتی تھیں ان کو ان کے مخصوص سرکل میں محدود کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی صرف اندرون سندھ تک محدود ہو چکی ہے، اور نواز لیگ سینٹرل پنجاب کے 4 سے 6 اضلاع تک محدود ہو چکی ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی وہ دونوں سیاسی جماعتیں اس طرح کی ہیں کہ نواز لیگ 45-50 نشستیں اور پاکستان پیپلز پارٹی 30-35 نشستیں جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے 2023 کے انتخابات میں۔ لیکن اگر یہ کام ہو جائے جو کام عمران خان کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ایک بڑے سیاسی سرپرائز کے طور پہ جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے سامنے آیا ہے، اگر عمران خان یہ کام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد نواز لیگ نے یہ جو رابطہ کیا ہے اس کی وجہ سمجھ آ جاتی ہے اس رابطے کی کہ کیوں نواز لیگ مکمل طور پر لیٹنے کے لیے تیار ہے، تمام شرائط ماننے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ان 3 کاموں کے بعد واقعی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی جو سیاست ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اب یہ 3 کام کیا ہیں، کون سے ہیں جو کہ درمیانی ذریعے کے ذریعے پہنچائے گئے ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے ذریعے جو انتخابی اصلاحات کا بل ہے وہ منظور کرایا جائے گا۔ حکومت نے پوری کوشش کی اپوزیشن کی جماعتوں سے ساتھ ان کو بٹھانے کی، حکومت نے پوری کوشش کی الیکشن کمیشن کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ ان کو کم از کم یہ سمجھانے کی کہ مستقبل میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا دور ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کیسے جو ہے وہ پاکستان میں انتخابی اصلاحات کر کے پاکستان میں انتخابی عمل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ نواز شریف کے بھی رابطوں کی اطلاعات ہیں چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ، اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر بھی باقاعدہ طور پر شاید اپوزیشن لے چکے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف یا انتخابی اصلاحات کی طرف نہیں جانا، اور ایک لائن لے کر وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اپوزیشن کی جماعتیں بھی جو ہیں وہ ایک کھلے عام ان سے ملاقات کر رہی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس ماحول کے اندر جبکہ پارلیمنٹ کا کام قانون سازی کرنا ہے اور الیکشن کمیشن کا کام اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کو یرمغال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے اس کے ذریعے 3 اہم ترین جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ منظور کرائی جائیں گی۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے جناب کہ یہ جو بل آ رہا ہے اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے جو ہے وہ اس کی منظوری کی جائے گی کہ 2023 کے جو انتخابات ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے۔ اور دوسرا اہم ترین معاملہ ہے جناب کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق ہے ان کو پوری سہولت دی جائے گی انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے۔ اور پھر جو اہم ترین نقطہ اس بل کے اندر شامل کیا جا رہا ہے جو وہ یہ ہے کہ انتخابی فہرستیں جو ماضی میں الیکشن کمیشن تیار کرتا رہا ہے اس کا اختیار اب نادرا کو دیا جا رہا ہے، تاکہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بہترین اور صاف اور شفاف جو انتخابی فہرستیں ہیں وہ تیار کی جائیں۔ یہ وہ تینوں اہم ترین نکات ہیں جن نکات کے بعد اپوزیشن کی صفوں کے اندر کھلبلی ہے، انہیں یہ پریشانی ہوگی ہے کہ اگر یہ 3 کام ہو جاتے ہیں تو پھر واقعی ان کے لیے دھاندلی کے ذریعے الیکشن جیتنا، جیسا کہ نواز لیگ کے متعلق پچھلے گزشتہ 40 برسوں میں لوگوں نے باقاعدہ طور پر ثبوت پیش کیے، اور ایسا واقعی ہوا گراؤنڈ کے اوپر کہ کس طرح پہلے 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نواز دھاندلی کے ذریعے ہراتی رہی، اور اس کے بعد 2013 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ لیکن اگر یہ 3 بنیادی کام ہو جاتے ہیں تو میں باری باری ان کاموں کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلا کام ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اگر ووٹ کی سہولت وہیں پہ ان کے ممالک میں بیٹھے ہوئے مل جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں کی تعداد تقریباً جو ہے وہ 60 لاکھ سے زائد ہے۔ تعداد تو ویسے اوورسیز پاکستانیوں کے 1 کروڑ کے قریب ہے، لیکن اس میں سے 60 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ رجسٹرڈ
ووٹر ہیں اپنے اپنے حلقوں کے اندر، اور اگر انہیں ووٹ ڈالنے کا اختیار انہی کے ملک میں بیٹھ کر مل جاتا ہے، کیونکہ اب تو انہیں بڑی مشکل ہوتی ہے، انہیں پاکستان آنا پڑتا ہے اور سارے اتنی بڑی تعداد میں پاکستان نہیں آ سکتے، اور اب اگر وہیں اپنے ممالک میں بیٹھے ہوئے وہ ووٹ کرتے ہیں، اور سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ 90% سے زائد جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کس کے ووٹر ہیں؟ جی بالکل پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر ہیں، عمران خان کی پالیسیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے نواز لیگ کو اس کے اوپر زیادہ اعتراض ہے، پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض ہے، اور ان کی یہ پوری کوشش رہی ہے کہ یہ انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ کسی طریقے سے منظور نہ ہو پائیں۔ دوسرا اہم ترین معاملہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیا ہے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک ایسی مشین ہے جو کہ ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال ہوگی، اور اس کے ذریعے نہ صرف جو ہے وہ ڈبل ووٹنگ سے بچا جائے گا، جعلی ووٹنگ سے بچا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کے نتائج ہیں جن کے اوپر ہر دفعہ سوالات اٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر مختلف ہیلے بہانے بنائے جاتے ہیں نواز لیگ کی جانب سے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اس سے جان چھوٹ جائے گی، اور کوئی بھی ووٹ پول کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر ووٹ پول ہونے کے 5 منٹ کے اندر اندر جو اس پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ ہے وہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اور تیسری اہم ترین بات ہے جناب انتخابی فہرستوں کی۔ ابھی حال ہی میں اعتزاز احسن جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی ببانگ دوہل یہ کہا گیا ایک ٹی وی پروگرام کے اندر، اور انہوں نے چیلنج کیا، اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی نواز لیگ یہی حربہ استعمال کرتی رہی ہے اور اب بھی اس حربے کے اوپر وہ عمل کرتی ہے، لیکن اس حربے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ نواز لیگ کو 2013 میں بھی ٹف ٹائم دیا پنجاب کے اندر، اور 2018 میں آؤٹ کلاس کیا۔ اب اگر سوچیے آپ کہ اگر یہ حربہ بھی استعمال نہ کر پائے نون لیگ تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ وہ حربہ کیا ہے؟ وہ حربہ یہ ہے بقول اعتزاز احسن کے کہ نواز لیگ نے 90 کی دہائی کے اندر اور اس کے بعد بھی 2013 سے 2018 کے درمیان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ساز باز کر کے، ریجنل الیکشن کمیشنز کے ساتھ ساز باز کر کے اور جعلی ووٹر فہرستیں بنا کے ہر جگہ پر ہر حلقے کے اندر تقریباً 20 سے 25 ہزار کے قریب جو جعلی ووٹ ہیں وہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، اور ان جعلی ووٹوں کا انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی 20 سے 25 ہزار جعلی ووٹ اگر آپ گھر سے لے کے چلیں گے تو اس کے بعد کون سی سیاسی جماعت ہے جو اس صورتحال میں بھی آپ کا مقابلہ کر پائے گی؟ لیکن اس صورتحال کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف 2013 کے الیکشن کے اندر ان کا مقابلہ کیا بلکہ پنجاب میں بڑی تعداد میں نشستیں ملی، اور 2018 کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف نے نواز لیگ کو پنجاب کے اندر جو ہے وہ آؤٹ کلاس تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال برابر کی نشستیں حاصل کی، اور باقی صوبوں کے اندر نشستیں حاصل کر کے کے پی اور کراچی کے اندر انہوں نے اپنی حکومت بنائی، کیونکہ پنجاب کے اندر اگر جو ہے وہ نواز لیگ کی جو ہے وہ 65 نشستیں تھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی بھی 66 کے قریب تھیں، 4 نشستیں پیپلز پارٹی کی تھیں، اپوزیشن کی نشستیں زیادہ تھیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے 65-66 نشستیں لے کر پنجاب کے اندر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اور اب اگر یہ انتخابی فہرستیں الیکشن کمیشن سے لے کر ان کا اختیار نادرا کو دے دیا جاتا ہے، اور صاف اور شفاف انتخابی فہرستیں اگر نادرا بناتا ہے تو اس کے بعد صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ جی بالکل، جب ہر حلقے میں سے 20 سے 25 ہزار کے قریب جو جعلی ووٹ ہیں وہ نکل جائیں گے انتخابی فہرستوں کے اندر سے، تو پھر ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نواز 20 سے 25 ہزار جو جعلی ووٹ حاصل کرتی ہے وہ نہیں کر پائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جیت کا مارجن پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور اب تک جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں پنجاب کے اندر یا پورے ملک کے اندر، ہم نے ان کا جائزہ لیا کہ ان میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا، نواز لیگ کے ووٹ بینک میں کمی ہوئی۔ اس کے بعد گلگت بلتستان کے اندر الیکشن ہوئے، اس کے بعد آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے، اس کے بعد حالیہ کینٹونمنٹ بورڈز کے اندر الیکشن ہوئے۔ یہ تمام الیکشن کے یہ نتائج اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ بات بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر پنجاب کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے، اور مسلم لیگ نواز کو انتہائی جو ہے وہ مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ اس لیے لوکل باڈیز کے الیکشن کے بعد انہوں نے نعرہ تو لگایا اپنے کارکنان کو خوش کرنے کے لیے کہ ہمیں کامیابی ملی، لیکن اس کے فوراً بعد انہوں نے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اپنے اجلاس بھی شروع کر دیے، جن اجلاسوں کے متعلق ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف اس کے اندر شرکت نہیں کر رہے اختلافات کے باعث۔ لیکن اس کے بعد اب جب یہ اطلاعات آئیں کہ عمران خان جن کے ساتھ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اور الیکشن کمیشن ان انتخابی اصلاحات کے لیے تعاون نہیں کر رہا جو کہ ملک کے مستقبل کے الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے ضروری ہیں، تو اب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے اندر یہ ساری چیزیں جناب جو ہے وہ لے کر آئی جائیں گی، جس کو الیکشن ترمیمی بل 2021 کہا جا رہا ہے، اور مشترکہ اجلاس میں بھیجنے کے حوالے سے قومی اسمبلی کا جو اجلاس حالیہ چل رہا ہے اس میں ایک ترمیم بھی جو ہے وہ پیش کی جو معاف کیجیے گا اس میں قرارداد پیش کی جائے گی، تحریک پیش کی جائے گی کہ یہ جو بل ہے یہ ہاؤس کا جو جوائنٹ سیشن ہے وہاں پر بھیجوایا جائے، اور اگر ہاؤس کے جوائنٹ سیشن میں یہ چلا جاتا ہے تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف قومی
قومی اسمبلی اور سینٹ سے علیحدہ بل پاس کرنے کی نسبت جوائنٹ سیشن کے اندر زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگی کہ اس بل کو پاس کرا سکے. اس لیے اس کے بعد اپوزیشن خاص طور پر نواز لیگ اور مریم نواز جو ہیں وہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے آگے لیٹنے کو تیار ہو گئے ہیں تاکہ مستقبل کی سیاست کو بچایا جا سکے. یہ ہیں تازہ 3 اپڈیٹ سیاسی افق سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.